بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب روض الباسم من خلوق النبی الخاتم، جلد تیسری، باب 15واں، فصل پہلی، پیج نمبر 31 سے ایپیسوڈ نمبر 82۔ پہلی فصل حسن اخلاق و حسن ادب کی فضیلت کا بیان۔ اس باب کی حدیث نمبر 1، حضرت نواس بن سمعان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا، جس کے جواب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی اخلاق حسنہ ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور جس پر لوگوں کا مطلع ہونا تجھے پسند نہ ہو۔ اس حدیث کو امام مسلم، احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جن کے اخلاق عمدہ ہیں۔ اسے امام احمد، ابن ابی شیبہ اور ابو یعلا نے، جبکہ طبرانی نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق اسی طرح تقسیم فرمائے ہیں جیسے اس نے تمہارے درمیان تمہارے رزق تقسیم فرمائے ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل، بزار اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، گناہ کے بعد نیکی کرو، وہ اسے مٹا دے گی، اور لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، دارمی، بزار اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 5، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی عزت اس کا دین، مروت اس کی عقل، اور شرافت اس کے اچھے اخلاق ہیں۔ اسے امام احمد، ابن حبان، حاکم، دارقطنی اور طبرانی نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 6، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کو اپنے مال کے ذریعے اپنا گرویدہ نہیں بنا سکتے، لیکن تم انہیں اپنی خوش روئی اور حسن اخلاق کے ذریعے اپنا گرویدہ بنا سکتے ہو۔ اس حدیث کو امام حاکم، بیہقی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 7، حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ادباً و تعظیماً یوں ساکت و صامت بیٹھا کرتے تھے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ سب لوگ خاموش، احتراماً سانس روکے بیٹھے رہتے، کوئی بھی آپس میں گفتگو تو کیا سرگوشی بھی نہیں کرتا تھا، تا آ کے کوئی دیہاتی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کرتا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اس حدیث کو امام حاکم اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ امام حیثمی نے فرمایا ہے، اسے امام طبرانی نے صحیح حدیث کے رجال سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 8، حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
بے شک اللہ تعالیٰ کریم ہے، کرم فرمانا پسند کرتا ہے، حسن اخلاق کو پسند فرماتا ہے اور کمینگی کو ناپسند فرماتا ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم، بیہقی، ابو نعیم اور ابن ابی دنیا نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے کہا ہے کہ اس حدیث کے دونوں اسناد صحیح ہیں۔ حدیث نمبر 9۔ ایک روایت میں حضرت سہیل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کریم ہے، کرم کرنا پسند کرتا ہے، اعلیٰ اخلاق کو پسند فرماتا ہے اور کمینگی کو ناپسند فرماتا ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم، طبرانی اور ابن ابی دنیا نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 10۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے اور اعلیٰ کاموں کو پسند اور گھٹیا کاموں کو ناپسند فرماتا ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 11۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حسن اخلاق اور اچھے اعمال و افعال کو کمال تک پہنچانے کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 12۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا شخص جس میں ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک بھی موجود نہ ہو تو وہ اپنے کسی بھی عمل کے صلے میں ثواب کی توقع نہ رکھے۔ اور وہ 3 خوبیاں یہ ہے: ایسا تقویٰ جو اسے حرام کاموں سے روکے، ایسا حلم جو اسے گمراہی سے روکے، اور ایسا حسن اخلاق جس کے ساتھ وہ لوگوں میں زندگی بسر کرے۔ اسے امام طبرانی، بیہقی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 13۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، میں تجھ سے صحت کا سوال کرتا ہوں، پاک دامنی، امانت اور حسن اخلاق کی التجا کرتا ہوں، اور تقدیر پر راضی رہنے کا سوالی ہوں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے ادب المفرد میں، طبرانی نے الدعاء میں اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 14۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ یہ تمام معاملات کی بنیاد ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کچھ مزید نصیحت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر قرآن کی تلاوت کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا لازم ہے، کیونکہ یہ زمین میں تمہارے لیے نور اور آخرت میں تمہارے لیے ذخیرہ ہوگا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مزید عطا کیجیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر لازم ہے کہ زیادہ ہنسنے سے بچو، کیونکہ یہ چیز دل کو مردہ کر دیتی ہے اور چہروں کو نور سے محروم کر دیتی ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کچھ مزید عطا کیجیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر جہاد کرنا لازم ہے، کیونکہ یہ میری امت کی رہبانیت ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے کچھ مزید فرمائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر خاموشی اختیار کرنا لازم ہے۔
البتہ بھلائی کی بات کا حکم مختلف ہے، یعنی امر بالمعروف کے لیے اظہار حق لازم ہے، کیونکہ یہ چیز تم سے شیطان کو دور کر دے گی اور تمہارے دین کے معاملات میں تمہارے لیے مددگار ہوگی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مزید کچھ عطا کیجیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو، اپنے سے اوپر والے کی طرف نہ دیکھو، کیونکہ اس طرح تم اپنے پاس موجود اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کمتر نہیں سمجھو گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مزید عطا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مساکین سے محبت کرو اور ان کے ساتھ بیٹھو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مزید کچھ عطا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم حق بات کہو اگرچہ وہ کڑوی ہو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مزید عطا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑو چاہے وہ تم سے قطع تعلق ہی کیوں نہ کریں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مزید عطا کیجیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مزید عطا کیجیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے لیے وہی کچھ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس میرے سینے پر مارا اور فرمایا اے ابو ذر تدبیر کی مانند کوئی عقل مندی نہیں ہے اور برائیوں سے رکنے کی مانند کوئی ورع و پرہیزگاری نہیں ہے اور اچھے اخلاق کے مانند کوئی حسب نسب نہیں ہے۔ اسے امام ابن حبان طبرانی نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ اور ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 12 حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں ظاہری خوبصورتی سے نوازا ہے سو تم اپنے اخلاق کو بھی اسی طرح خوبصورت بناؤ۔ اسے امام خراقی دائلمی اور عراقی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 16 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے جبرائیل علیہ السلام سے سنا کہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ اسلام ایک ایسا دین ہے جسے میں نے اپنے لیے پسند کیا ہے اور اسے صرف سخاوت اور حسن خلق ہی درست رکھتے ہیں۔ اسے امام خراتی بہقی دہلمی اور قضائی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 17 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن خلق ہی میں برکت ہے۔ اسے امام خراتی اور قضائی نے روایت کیا ہے جبکہ امام سیوطی اور ہندی نے بھی ذکر کیا ہے۔ فصل نمبر 1 کی پوائنٹ نمبر 1 بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ اس فصل کی حدیث نمبر 18 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہر قسم کی بدگوئی اور بد زبانی سے پاک تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔
یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس فصل کی حدیث نمبر 19۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے زیادہ شریف کون ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سب سے زیادہ متقی ہو وہ سب سے زیادہ شریف ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے سوال کا مقصد یہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، پھر سب سے زیادہ شریف یوسف نبی اللہ بن نبی اللہ یعقوب بن نبی اللہ اسحاق بن خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہمارے سوال کا مقصد یہ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم لوگ عرب کے شرفاء کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر جاہلیت میں جو لوگ شریف اور اچھے عادات و اخلاق کے مالک تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی شریف اور اچھے سمجھے جائیں گے جبکہ وہ دین کی سمجھ بھی حاصل کریں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 20۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو القاسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کے اعتبار سے تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جبکہ ان میں سوجھ بوجھ بھی ہو۔ اس حدیث کو امام بخاری نے ادب المفرد میں روایت کیا ہے اور ہندی نے بھی ذکر کیا ہے۔ حدیث نمبر 21۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں بہترین لوگوں کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ضرور آگاہ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو طویل العمر ہوں اور ان کے اخلاق تم سب سے اچھے ہوں۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ فصل 1 کا ٹاپک 2، انسان کو عطا کی جانے والی سب سے اعلیٰ نعمت حسن اخلاق ہے۔ اس کی حدیث نمبر 22۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انسان کو عطا کی جانے والی سب سے اعلیٰ چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھے اخلاق۔ اس حدیث کو امام احمد، ابن ماجہ نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ ابن ابی شیبہ اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 23۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، انسانوں کو عطا کی جانے والی نعمتوں میں سب سے اچھی نعمت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ انسانوں کو حسن خلق یعنی عمدہ اخلاق سے اچھی کوئی بھی نعمت عطا نہیں کی گئی۔ اسے امام طبرانی اور مقدسی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 24۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق اسی طرح تقسیم فرمائے ہیں جیسے اس نے تمہارے درمیان تمہارے رزق
تقسیم فرمائے ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل، بزار اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 25، حضرت حسن بن دینار، حضرت حسن بن ابو الحسن سے اور امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی نیکی خلق حسن ہیں۔ اس حدیث کو امام قضائی اور ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ فصل 1 کا ٹاپک 3، کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ اس کی حدیث نمبر 26، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق بہترین ہیں اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم ترین ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی اور حاکم نے مرفوعاً روایت کیا ہے، اور امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ فصل 1 ٹاپک نمبر 4، مومن اپنے حسن اخلاق کی بدولت قائم اللیل اور صائم النہار کا درجہ پا لیتا ہے۔ حدیث نمبر 27، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن حسن اخلاق کے ذریعے دین کو روزہ رکھنے والے اور راتوں کو قیام کرنے والے کا بلند درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، حاکم اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 28، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے کہ آپ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک مومن اپنے حسن اخلاق کے ذریعے راتوں کو قیام کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے شخص کے درجات حاصل کر لیتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، حاکم اور بیہقی نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 29، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اعتدال اور دوام کے ساتھ راہ ثواب پر چلنے والا مسلمان اپنے حسن اخلاق اور طبعی عفو و درگزر کی وجہ سے اس شخص کا درجہ پا لیتا ہے جو بہت زیادہ روزے رکھنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ طویل قیام کرنے والا ہو۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل، خطیب بغدادی اور ابن عبد البر نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 30، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میزان میں رکھی جانے والی تمام اشیاء میں حسن اخلاق کا وزن سب سے زیادہ ہوگا۔ حسن اخلاق کا مالک اس کے ذریعے دین کو روزہ رکھنے اور راتوں کو قیام کرنے والے کا بلند درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی، طبرانی اور بخاری نے ادب المفرد میں مختصراً روایت کیا ہے۔ امام ہاشمی نے فرمایا ہے اسے امام بزار نے سیکھا راویوں سے روایت کیا ہے۔ پارٹ نمبر 82 یہاں مکمل کرتے ہیں پیج نمبر 48 پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔